روس اور چین داخل ہو گئے ہیں اس معاملے میں اور اب ٹرمپ کو واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے فوجی ایڈونچر سے باز رہے، بصورت دیگر اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ عراق سے بھی ایک بڑی آواز جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان سے بھی بڑی مضبوط آوازیں جو ہیں وہ اب میدان میں آ گئی ہیں۔ اب ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک مرتبہ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک بڑا رابطہ ایران میں اور امریکہ میں براہ راست ہوا ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو جو ہے اس کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اس وقت تل ابیب اور حیفا سمیت پورے اسرائیل میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ ایران کی طرف سے جیسے کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے جنگ کا دروازہ کھولا ہے لیکن ہم اس کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیں گے، تو صورتحال ایسی ہی بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اپڈیٹس یہ ہیں کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس معاملے پر ہم شامل ہوں گے۔ پہلے امریکی صدر کے حوالے سے یہ بات آئی کہ انہوں نے جنگ کی منظوری دے دی ہے، لیکن پھر ٹرمپ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ ابھی انہوں نے کوئی حتمی منظوری نہیں دی۔ اس حوالے سے خبریں درست نہیں ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پیوٹن اور چینی صدر جو ہیں وہ بیچ میں آ گئے ہیں اور انہوں نے صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کے فوجی ایڈونچر سے گریز کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے جو شاید امریکہ کے لیے برداشت نہیں ہو سکیں گے۔ امریکہ کی طرف سے 3 بحری بیڑے مشرق وسطی کی طرف روانہ کیے گئے ہیں۔ F-16 اور F-35 سمیت جو جیٹ طیارے ہیں وہ بھی اپنے مختلف اڈوں پر انہوں نے ڈپلوائے کر دیے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، آپ کو اس کا جواب ملے گا، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات کو صہیونیت نے سبوتاج کیا ہے۔ اب جو ہے اس کا مزہ بھی نیتن یاہو کو چکایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا آسمان جو ہے وہ ایرانی میزائلوں سے سرخ ہے اور مسلسل تل ابیب پر میزائل حملے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اسرائیل کے اہم ترین تنصیبات کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اب نیتن یاہو جو ہے وہ بھی چیخ اٹھا ہے کہ جس طرح سے تباہی ہوئی ہے، اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اسپتالوں پر حملہ کیا ہے، لیکن کیا وہ بھول گیا تھا کہ غزہ کے اسپتالوں پر جان بوجھ کر بمباری کی گئی؟ جو لوگ امداد کے لیے اکٹھے ہوئے ان پر ٹینک چڑھا دیے گئے۔ غزہ کے بچے جو ہیں وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس وقت شہید ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف جو بچے بچ جاتے ہیں وہ اسرائیلی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور کارپیٹ بمبنگ جس طرح سے غزہ پر کی ہے اسرائیل نے، اس کا جواب اب ایران سود سمیت جو ہے وہ چکا رہا ہے۔ اس وقت تل ابیب کا کوئی ایسا اہم مقام نہیں ہے پر ایرانی میزائل نہیں گرے، جہاں پر ایرانی میزائلوں نے نشانہ نہیں بنایا۔ اسرائیلی فوج بھی یہ کہنے پر، یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ سینکڑوں فوجی جو ہیں اس کے زخمی ہیں اور بعض کی مرنے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے بھی ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان حملوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور بعض حملوں کو ہم نے روک بھی دیا ہے۔ ہمارے حساس مقامات جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ سید علی خامنائی کے حوالے سے جو دھمکیاں آمیز رویہ اختیار کیا نیتن یاہو کے بعد امریکہ نے، اس کے اوپر شدید ترین رد عمل جو ہے وہ آیا ہے۔ عراق کی سب سے بڑی اور بااثر شخصیت، ملت تشیع میں سب سے بااثر شخصیت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی کا ایک واضح اور دو ٹوک پیغام سامنے آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس طرح کی غلطی سے باز رہے ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے بھی بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں نے اس معاملے پر شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ایران کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ مزید کھل کر جو ہے وہ ایران کی حمایت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا ہے، وہاں پر بھی اپنی طرف سے بھرپور حمایت کی یقین دہانی جو ہے وہ ایرانی سفیر کو کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد نقوی کی طرف سے بھی ایک غیر معمولی سٹیٹمنٹ اب سے کچھ دیر پہلے جاری کیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ
کسی بھی قسم کی غلطی سے گریز کیا جائے۔ اگر آیت اللہ سید علی سیستانی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اقدام یا ناممکنات میں سے کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج سنگین برآمد ہوں گے۔ مجلس وحدت المسلمین کی ہنگامی شورا کا اجلاس ہوا ہے، اس شورا نے بھی اس تمام صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کی مکمل حمایت جو ہے وہ ہم کریں گے اور امریکہ کسی بھی قسم کی بے وقوفی سے باز رہے۔ اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی ایک واضح اور دو ٹوک سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور ملی یکجہتی کونسل جس میں مختلف سیاسی مذہبی جماعتیں شامل ہیں انہوں نے بھی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ لیاقت بلوچ کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ایرانی سفیر کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں پاکستان کے تمام مذہبی طبقات کی طرف سے بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک واضح اور دو ٹوک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ مفتی گلزار نعیمی وہ بھی ملی یکجہتی کونسل کے اس وفد کا حصہ تھے جس نے ایرانی سفیر کے ساتھ ملاقات کی، اور جید شخصیات اس اہم ترین وفد میں شامل تھیں، جن میں علامہ شبیر حسن میثمی، علامہ عارف حسین واحدی۔ تو پاکستان کی جو بڑی مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پہلے ہی اس معاملے پر بھرپور طریقے سے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کر چکی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مکمل طور پر اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن انڈین پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، آج لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کے درمیان جو ملاقات ہوئی، جو زورانہ دیا گیا، جس طرح سے پرتپاک استقبال کیا گیا، وہ انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہا، اس لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے، اور اس پروپیگنڈے کی بنیاد پر وہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے۔ تو اس سازش سے پاکستانیوں کو خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ جو موقف حکومت پاکستان کا ہے وہی موقف افواج پاکستان کا ہے، اور یہ بھرپور موقف جو ہے وہ امریکہ کے سامنے آ چکا ہے۔ امریکی صدر کے یہ الفاظ بالکل واضح ہیں، اور یہ پاکستان کے موقف کی بالکل عکاسی ہیں کہ جو صورتحال اس وقت اسرائیل کی بنی ہوئی ہے اس سے فیلڈ مارشل خوش نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال ہے کہ پاکستان اس تمام صورتحال میں خوش نہیں ہے، بلکہ پاکستان اس صورتحال میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی اس حوالے سے مکمل حمایت کرتا ہے، ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اسرائیل نے ایک خود مختار ملک کی خلاف ورزی کی ہے، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے، اور اسی چارٹر کے مطابق ایران کو جواب دینے کا مکمل حق حاصل تھا، اور وہی حق ایران نے استعمال کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کا موقف جو ہے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ تو اس طرح کے پروپیگنڈے میں، خصوصاً انڈین پروپیگنڈا میں مت آئیں۔ کچھ لوگ جو ہے پاکستان سے باہر بیٹھ کر اپنی ریٹنگ کے لیے الٹی سیدھی خبریں، الٹے سیدھے ٹویٹس کرتے ہیں، تو ان ٹویٹس کو نظر انداز کریں اور انتشار کی طرف نہ جائیں۔ اس وقت پاکستان کو بھی اتحاد کی ضرورت ہے، اور امت مسلمہ کو بھی اتحاد کی ضرورت ہے۔ جیسے میں اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ صہیونیت کے خلاف یا اسرائیلیت کے خلاف ایک آخری محاذ جو ہے وہ ایران کا ہے، کیونکہ ایران کے بعد واضح طور پر نیتن یاہو یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور ابھی حال ہی میں ایک اور سٹیٹمنٹ ایک اسرائیلی وزیر کی طرف سے آیا ہے، اس نے بھی یہی الفاظ دہرائے ہیں کہ ایران کے بعد ہمارا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس تمام صورتحال کو دیکھنا چاہیے۔ ایران جو ہے وہ اس وقت جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ صرف اپنے دفاع کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ وہ بیت المقدس کی لڑائی ہے، وہ غزہ کے مظلوموں کی لڑائی ہے، اور وہ انسانیت کی لڑائی ہے۔ اسی وجہ سے روسی صدر اور چینی صدر کی طرف سے ایک واضح اور دو ٹوک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ کسی بھی قسم کے فوجی ایڈونچر سے باز رہیں، ورنہ اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے امریکہ کو باز رہنے کی تنبیہ کی ہے۔ جو گفتگو فیلڈ مارشل کے ساتھ ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات زیر غور آئی، وہاں پر بھی پاکستان کا موقف سامنے آیا، اور اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ میں نے کسی قسم کی منظوری نہیں دی، بلکہ ہم سوچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے پر مذاکرات
کیے جائیں. اسی وجہ سے ایک اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار نے ایران کے ایک اعلیٰ ترین عہدیدار کے ساتھ براہ راست رابطہ کیا ہے. اس رابطے میں ایران نے واضح کر دیا ہے کہ پہلے اسرائیلی جارحیت روکی جائے, اس کے بعد غزہ میں جو جارحیت کی جا رہی ہے وہ روکی جائے, اور غزہ کے حوالے سے جو امدادی کاروائیاں ہیں روکی گئی ہیں انہیں جاری کیا جائے. اس کے بعد پھر بات چیت کی طرف بڑھا جا سکتا ہے.